27 ایک سال رہ کے واپس آنا. ٹھیک. اچھا سر, وہ پروفٹ والی بات, کیونکہ ہمارے اندر ایک فلاسفی ہے, موسٹ آف دا مسلمان اور جو ماڈریٹ انلائٹڈ ماڈریٹ ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھائی آج کے دور میں جو آپ بات کر رہے ہیں وارئر کی کوئی ضرورت نہیں ہے, زمینی جنگیں نہیں لڑی جاتی. حالانکہ امریکہ جو ہے افغانستان میں وہی کام کر رہا تھا. بہرحال پھر بھی مسلمانوں کا یہ میجورٹی مسلمانوں کا ماننا ہے کہ ہم چونکہ زبوں حالی کا شکار ہیں اکانومیکلی, تو اگر ہمارا جو پروفٹ ہے وہ سیدھا ہو جائے PROFIT, تو پھر امریکہ بھی ڈرے گا اور یہودی بھی ڈریں گے, جیوز بھی, کہ ہمارے کسی ملک کی طرف, کسی خطے کی طرف دیکھیں. نفسیات انسان کی سائیکالوجی سے ناواقفیت, کج فہمی اور کم عقلی ہے, اور کچھ بھی نہیں. امریکہ یہ وہی امریکہ ہے جو کہ میڈیٹرینین سی میں کشتیاں تیرانے کا جزیہ مسلمانوں کو دیتا تھا. زیادہ پرانی بات نہیں, بینجامن فرینکلن کے دور کی بات ہے, اس کے بعد کی بات ہے. ایکچولی آئی تھنک نکسن تک بھی انہوں نے ٹیکس دیا, نہیں نکسن سے پہلے ٹیکس دیے انہوں نے. تو امریکہ تو جزیہ دیتا تھا مسلمانوں کو. کیوں؟ پروفٹ PROFIT والا ہمارے پاس تھا بالکل بھی نہیں. ہمارے پاس MIGHT والی مائٹ تھی جو کہ اللہ تعالیٰ کے ایمان سے آتی تھی, تلواریں ننگی رکھتے تھے ہم. اس لیے ابھی بھی ڈگلس میکڈونلڈ کو ذرا نکالوں نا, میں دیکھتا ہوں ان کا میکڈونلڈس ریسٹورینٹ کیسے چلتا ہے. یہ جو ڈگلس میکڈونلڈ ہے نا, جو MiG-22 بنانے ہیں, جس نے جو جہاز بناتا ہے, جب مائٹ ہوتی ہے تو پروفٹ خود ہی آتے ہیں. یاد رکھیے گا, محلے کے نمبردار کے پاس خود ہی لوگ آتے ہیں کہ مجھے مدد چاہیے, اور وہ پھر پیسے والے ہی آتے ہیں. سو یو نیڈ ٹو شو مائٹ. اللہ تعالیٰ نے کہا وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ, کہ مسٹر اپ اگینسٹ دیم آل یو کین. یہ جو کہانیاں سنا رہے ہیں نا PROFIT والے پروفٹ, یہ خود اپنے پیسے چاہ رہے ہوتے ہیں. ہمیں سوچنے کی بات ہے. حضرت عمر بن خطاب کے پاس کون سا پروفٹ تھا؟ بیت المال لدا ہوا تھا, اپنے پاس 3 درہم تھے, 5 درہم تھے جب وہ شہید ہوئے. ابو بکر صدیق 3 درہم لے کے شہید ہوئے. علی بن ابی طالب 8 درہم لے کے شہید ہوئے. ٹھیک ہے, اور وہ بھی حسن علیہ السلام باہر آئے روتے ہوئے کہ میرے باپ نے گھوڑا خریدنا تھا, اس کی سیونگ کر رہے تھے, 8 درہم ابھی تک جمع ہوئے تھے. سو یہ ان لوگوں کو نا ابھی تک وہ کنواں کا مطلب نہیں پتا, وہ کبھی مومن کا مطلب نہیں سمجھ آیا. کبھی مومن صلاح الدین ایوبی کی بتائیں کتنے پیسے تھے, اس میں تو یہ غصہ آ رہا تھا فوج کو کہ سر جو کچھ لیتے ہیں ہم مال غنیمت سارا کا سارا راستے میں بانٹ آتے ہیں آپ. لیکن غریب ہی نکلے تھے, غریبی اینڈ میں پہنچیں گے, تھوڑا سا پیسہ اکٹھا کرنا ضروری ہے. اس نے کہا پیسے سے نہیں اللہ تعالیٰ نے مائٹ دینی, اللہ تعالیٰ نے ایمان سے مائٹ دینی ہے. میں آپ کو یہ نہیں بتا رہا ہوں کہ مسلمانوں کو غریب ہونا چاہیے, میں یہ بتا رہا ہوں کہ پیسے کدھر لگانے ہیں. پہلے والی مائٹ وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ کی آیت پوری کرنی ہے, وہ کر رہے ہیں پوری. یہ والی آیت وہ قرآن کی کم از کم 400 آیتیں پوری کر رہے ہیں, ہم قرآن کی ایک بھی آیت نہیں پوری کر رہے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا جب ابو عبیدہ نے کمک مانگی تھی آئی تھنک روم کے خلاف, تو خط آیا کہ کمک چاہیے, بندے تھوڑے ہیں. تو عمر نے کہا بندے تھوڑے زیادہ کی بات نہیں ہوتی, گناہ تھوڑے اور زیادہ کی بات ہوتی ہے. اگر تمہارے گناہ کم ہے تو فتح تمہاری ہے, کوئی بندہ نہیں دے رہا. سو اتنی سی بات ہے, اور فتح کر کے آئے تھے ابو عبیدہ بن جراح. اب میں آپ کو خالی یہ بتا رہا ہوں, یہی وہ جہاں پہ گھسے ہیں نا یہودی ناپاک لوگ ابھی جو گھسے ہیں مسجد اقصی میں, ادھر ہی مسلمانوں نے ان کو پکڑا تھا. عمر بن خطاب کے دور میں ادھر سے نکالا تھا کہ کوئی تمہارا بیوی بچہ بھی ادھر نہ بچے. کس بات پہ؟ پیسے تھے ہمارے پاس؟ بالکل بھی نہیں. ہمارے پاس خوشگوار موت کو ایکسپیکٹ کرنے والے غزوہ احد ہو رہا ہے, ایک صحابی خندق ہو رہا ہے, ایک صحابی خندق کے کھودنے کے بعد کھڑے ہیں, ہاتھ میں 4-5 کھجوریں, اور اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام جنت کا بیان کر رہے ہیں. اور صحابہ نے, اسی صحابی نے نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ ادھر یہ لینڈسکیپ پوچھ رہے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل وہاں پہ یہ بھی ہوگا, یہ بھی ہوگا. اور کھجور کھاتے کھاتے پھر انہوں نے کھجوریں زمین پہ پھینکی, انہوں نے کہا یا رسول اللہ کون اب ان کھجوروں کے ختم ہونے کا ویٹ کرے ایسی زندگی کے لیے, اور خندق میں چھلانگ لگا کے لڑائی شروع کی. سو یہ PROFIT والے جو ہے نا, یہ اصل میں دنیا چاہ رہے ہیں, اپنے آپ کو ڈھکوسلے دینے والے لوگ ہیں. ہم سب کو پتہ ہے, انسان کی نفسیات سے ناواقف نہیں ہیں ہم. جب 1 روپیہ داخل ہوتا ہے تو اس 1 روپے کی جتنی بھی مالیت کی جتنی بھی چیزیں دنیا میں آتی ہیں نا, وہ مالیت وہ جتنی بھی کیپیسٹی ٹو بائی ہے, ٹو پرچیز ہے, وہ سب کی لالچ آپ کے ساتھ داخل ہوتی ہے. 100 کے پیچھے 100 والی بھی آتی ہیں, 99 والی بھی, اور 1 روپے والی بھی. خود سوچیں پیرامڈ میٹرکس کتنا پڑتا ہے, جس کے پاس کروڑوں ہوں وہ تو پوری دنیا خرید سکتا ہے, اتنی کموڈٹی آتی ہے, سب کی لالچ پیسہ ساتھ لے کے آتا ہے. سو یہ جو پروفٹ کے راستے سے اسلام کو عروج دینے کی کوشش کر رہے ہیں, وہ اصل میں اپنے پڑپوتوں کے لیے باتیں کر رہے ہیں. یہ وہ لوکل پاکستانی سیاستدان لگتا ہے جس کے اپنے بیٹے ہی اور اپنی بیٹیاں, ان کی CV یہ ہے کہ جی میرا باپ بھٹو تھا, اور ایک CV یہ ہے کہ میرا باپ نواز شریف تھا. بس یہ ان کی CV ہے, اور کوئی کوالیفیکیشن نہیں ہے. تو ایسے بندے ہی پروفٹ کی باتیں کرتے ہیں اور نام اسلام کا لگاتے ہیں. تو ان کی باتیں نہ کریں, ان کو چھوڑ دیں. یہ دیز پیپل آر کینسر انہی لوگوں کے خلاف. مطلب مجھے تو کئی دفعہ تو ایسا لگتا ہے فلسطینیوں کے بجائے ان کے خلاف دعویٰ بولنا چاہیے ہمیں, کہ پہلے اسرائیلیوں کے بجائے ان کے خلاف, کہ پہلے تو مسلمانوں کو یہاں پہ بچا لو, ان سے بچا لو. یہ یہودیوں سے زیادہ خطرناک ہو چکے ہیں, کیونکہ یہودی تو ایٹ لیسٹ سامنے کا شر ہے, یہ چھپے ہوئے شر ہیں سارے. بہرحال میں ابھی بتا دوں آپ کو, کچھ ایسی قوتیں ہیں اس وقت, کچھ ایسی قوتیں مسلمانوں کے اندر جو اپنے سیاسی مفاد کے پیچھے بھی انٹرنیشنل باؤنڈری بریچ کر کے انٹرنیشنل مشنز بھیجنے کی باتیں کرتے ہیں. وہ ایک ایسا طریقہ کار ہے جو کہ نبی علیہ السلام نے بھی کیا, سنت ہے اس لیے, اور اب دنیا کی جو بھی ملک کو کرے گا اس کے پیچھے پوری کی پوری امت مسلمہ خود ہی آ جائے گی. بڑی ان کو امیدیں تھی مہاتیر محمد سے, وہ بھی PROFIT والا ہی نکلا. اردگان سے اس کا تو بیسٹ فرینڈ ہے اسرائیل, اس کو پتہ نہیں کس لیے چاہتے ہیں لوگ, ترکی کا بیسٹ فرینڈ شروع سے, اور یہ لیکود پارٹی کا مجھے لگتا ہے اس کو اگلا نامینیشن بھی مل جائے گا طیب اردگان کو. سو یہ والی کہانیاں نا یہ بچوں کی طرح بس لا علم لوگوں کو پھیلائی جاتی ہیں. As soon as you are going to interfere in the international matters and trying to become the person who does the right thing. نیلسن منڈیلا کے پاس کتنے پیسے تھے, غریب کا بچہ پیسے ڈونیشن مانگتا تھا, پھر بھی اسرائیل کے خلاف لڑنے کے لیے فلسطین آ گیا ہوتا. سوچیں ذرا, اور ہم لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں, اور کیوں امریکہ ناراض نہ ہو جائے, پھر اٹھا کے باہر پھینکتا ہے وہ, تو پھر یہ کہتے ہیں امریکہ نے سازش کی. 3 سال تک امریکہ فلسطین کے ساتھ سازشیں کر رہا تھا, تب تو آپ نے کچھ بولے, جا کے ایک ہوائی فائر ہی کھول دیتے کہ یار بات سنیں, میں مسجد اقصی میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں,
جس دن عمران خان کعبے میں داخل ہوا تھا نا پچھلے رمضان میں, اسی رات یہودی مسجد اقصی میں داخل ہوئے تھے. یہ اپنے کعبے میں گیا تھا, وہ اپنے کعبے میں گئے تھے. ہمیں باتیں اسلام کی کرنی ہے انہوں نے. آپ 2 نفل ادھر پڑھ آتے, کوئی روک سکتا ہے؟ آپ کے پاس ڈپلومیٹک پاسپورٹ ہے, مسجد اقصی کوئی چھوٹی چیز ہے؟ آپ 2 نفل پڑھ آتے, دیکھتے پھر کیا اسٹیٹمنٹ آتی ہے. نہیں مگر نہیں, وہ امریکہ ناراض ہو جائے گا, سوچیں تو صحیح. اچھا تو سر, اس طرح کے لوگوں سے نا ایکسپیکٹیشن رکھا کریں آپ. محلے کا لمبردار آپ نے آگے اسٹیٹمنٹ یوز کی تھی, تو وہ میں نے کویشچن جو تھا اس کا پن پوائنٹ میں نے رکھ لیا ادھر. پھر آپ نے خود بات کر دی کہ مہاتیر محمد PRO/FIT, اردوان PRO/FIT. پھر آپشن کیا بچتی ہے؟ کیونکہ جو عرب ہے سارا, اس کا تو حدیث بھی ہے کہ یہ تو ایک زمانے میں جاہل بن جائیں گے اور وہ اسی راستے کے اوپر گامزن ہے. تو پیچھے صرف آپشن ایک پاکستان بچتی ہے, اور پاکستان کا حالات آپ نے خود بتا دیا. آپشن کون ہے محلے کا اس مسلم؟ یہ پاکستانیوں کو جو فالس کانفیڈنس دیتے ہیں نا ہم لوگ یوز کو, اس کو یہ فالس کانفیڈنس اسلام کا خلاف. اچھا, پاکستان کے خلاف لڑائی کی حدیث ہے نبی علیہ السلام کی, کیا آخری غزوہ پاکستان کے خلاف ہوگا؟ ذرا سوچیں تو صحیح. یہ کیا کوئی کون سی یہ کہانیاں سناتے ہیں ہمیں؟ سچ سچ بتایا کریں کہ یار اپنا ایمان بچاؤ, ہمارے تو خلاف وعدے ہیں نبی علیہ السلام کی. آخری غزوہ پاکستان کے خلاف ہونا نا, آپ کو پتہ نا اس بات. وہ جو حدیث ہے آپ اس کو کریکٹ کر سکتے ہیں کہ مجھے مشرق کی طرف سے خوشبو آتی ہے, یعنی غزوہ ہند کی ایک فلسفی کی کچھ لوگ پاکستان کے نا, جو پاکستان کے جو 2 نمبر مولوی ہیں نا, یہ زبردستی اپنے اوپر فیٹ کر لیتے ہیں. مشرق کی طرف تو جاپان بھی ہے, افغانستان کو چھوڑ دیتے ہیں جان کے, جہاں پہ ساری عمر اسلام کی لڑائی ہوتی رہی ہے, اس کو چھوڑ کے ڈائریکٹ اسلام آباد پہنچاتے ہیں. نبی السلام نے تو نہیں کہا کہ مجھے پاکستان سے خوشبو آتی ہے, مشرق سے کہا تھا. ٹھیک ہے. دوسری بات, جب غزوہ ہند نبی السلام نے کہا ہونا ہے, تو ہند نبی السلام کے ٹائم کے اوپر پاکستان تھا. کیوں نہیں ہم مانتے اس بات کو؟ جو کرتوت ہمارے ہیں, ہمارے خلاف ہونی چاہیے نا لڑائی. اور کیا, اور کس کے مطلب وائی از اٹ سچ سو فار فیچڈ؟ مجھے سمجھ نہیں آتی. ہم نے کون سا ٹھیکہ لیا آج تک اسلام کو بدنام کرنے؟ 35 جھوٹے نبی ہم نے پیدا کیے, تمام مسلمانوں کے خلاف سازشیں اس ملک سے, امریکہ کے سارے اڈے ہمارے ملک سے کھلے, اور آپ کہتے ہیں کہ غزوہ ہند ہم کریں گے. اور کوئی سی وی ہوتی ہے بندے کی کہ یار ہم نے کوئی اسلام کے لیے کوئی کام کیا ہے؟ نہیں, اسلام کے خلاف 500 کام کیے ہیں, مگر اسلام کے لیے کوئی کام نہیں کیا. مگر غزوہ ہند ہم لڑیں گے جا کے. کس سے لڑیں گے ہم غزوہ ہند؟ مطلب پھر تو 3 ہم غزوہ انڈیا کے خلاف لڑ چکے ہیں, تو غزوہ ہند تو 3 دفعہ ہو چکا ہے. اگر یہی غزوہ ہند ہے تو سوچیں تو صحیح. دیر از نو آپشن لیفٹ. لمبردار کون بنے گا؟ دیکھیں, بات یاد رکھیے گا, جس بندے کے پاس یہ ایٹیٹیوڈ ہونا, یہ جو حضرت اسلمہ خولید جب پرشیا کے دربار میں گئے نا قاصد بن کے, تو انہوں نے روکا اور نے کہا یار یہ پھٹے کپڑے چپل پہن کے نیزہ لے کے ہمارے کارپیٹ کے سوراخ کر رہا ہے, نیزہ لے کے چل رہے. تو اسلمہ خولید نے کہا کہ میں نے تمہارے یہ بادشاہ سے ملنا ہے. اس نے کہا بادشاہ نہیں بولو, ہمارا خدا ہے, وہ ہمارے خدا سے ملنے آئے ہو, یہ کس حلیے میں آ گئے ہو؟ تو اسلمہ خولید نے کہا کہ اپنے خدا سے جا کے کہہ کہ میں اس کے خدا کی طرف سے آیا ہوں. یہ یاد رکھیے گا, جب تک اس طرح کا بچہ نہیں نہ پالیں گے آپ, تب تک یہ 2 نمبر کو ڈر نہیں لگے گا. 2 نمبر کا 2 نمبر سے کبھی ڈر نہیں لگتا, یاد رکھیے گا. 2 نمبر کو ہمیشہ 1 نمبر سے ڈر لگتا ہے. تو ہمیں نمبردار ہو یا نمبردار ہو, جب تک 1 نمبر نہیں ہوگا نا, تب تک کسی کو ڈر نہیں لگنا ان سے. میں آپ کو خالی یہ بتا رہا ہوں کہ جب بھی آپ کو کسی بھی لیول کے اوپر یوتھ کو اویکننگ دینی ہو, تو ان کو بتائیں کہ پاکستان کے پاس ریسورسز تھوڑی نہیں ہیں. اگر اس کو اسلام کے لیے استعمال کر دیا جائے تو یہ بہت ہی بڑا واقعہ کر سکتے ہیں ہم. وی کین کریٹ ون آف دا بگیسٹ, مطلب جنت میں اور فرشتوں کی دنیا میں ہلچل مچ سکتی ہے اگر پاکستان اسلام کی طرف گامزن ہو جائے, تو اسلام کے لیے کوئی حرکت کر دے. مگر اگر اسلام کے خلاف کرے, جو کہ ہم کرتے ہیں ہمیشہ, تو ہم سے بڑی قوتیں اسلام کے خلاف کام کر رہی ہیں. ہم نے کوئی نیا تیر نہیں مارنا, ہم نے تو شروع سے غلامی کا ہی جو ہے نا وہ توق اپنے گلے سے لٹکایا ہوا ہے. So it's not a problem that these old folks are going to solve. ٹھیک ہے, only kids are going to solve that. Kids who are well bred, ان کو پتا ہو کہ میرا اپنے نبی کی پہچان ہو, ان کو پتا ہو کہ نبی نے کس موقع پہ کون سی سنت نبھائی تھی اور کیوں نبھائی تھی. ٹھیک ہے, اور تب کہیں جائے. دیکھیے گا قرآن پاک کو جب تک آپ مجاہد کی نگاہ سے نہیں نہ پڑھیں گے, تب تک قرآن پاک آپ کو کنفیوز کر دے گا, ڈپریشن میں ڈالے گا کہ یہ تو ساری آیتیں تو میرے پہ پوری نہیں اترتی. جب تک آپ ایک جرنیل کی نگاہ سے قرآن پاک نہیں پڑھیں گے, تب تک قرآن پاک آپ کو ڈرائے گا.